بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل UBI پینشن نیوز اپڈیٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرکاری ملازمین کے لیے بریکنگ نیوز ہے۔ سرکاری ملازمین متوجہ ہوں، اپ گریڈیشن نوٹیفیکیشن اور PM شہباز شریف کی جاری کردہ اسمبلی میں جو اپروو ہوئی تھی اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک۔ گریڈ 1 سے 16 کے وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہے، یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سمری اپروو کی تھی اس کے بالکل منافی ہے۔ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو سمری اپروو کی تھی یہ اس کے بالکل منافی ہے، اور جو وزیر اعظم کی ہدایات تھی اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی تھی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ کسی محکمے کو اپ گریڈیشن نہ دینے سے حق تلفی ہوگی اور کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ سروس سٹرکچر جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی، کسی بھی محکمے کو اس میں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جو پہلے والی سمری تھی اس میں ڈیفنس پیڈ سیولین کو ایکسکلیوڈ کر دیا گیا تھا، لیکن جو اپروو سمری آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام ملازمین کو اپ گریڈیشن دی جائے گی، تمام ملازمین کو اپ گریڈیشن دینی ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ اب جو اپروو سمری آئی ہے اس کے اندر ڈیفنس پیڈ سیولین کو کیوں نکالا گیا؟ ڈیفنس پیڈ سیولین سب سے زیادہ ہیں، 2.5 لاکھ ہیں، اور ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی مل رہا ہے۔ کرائٹیریا جو ہے سیٹ کیا گیا تھا، جو بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہا ہے ان کو اپ گریڈیشن جو ہے یہ ملے گی۔ اور ڈیفنس پیڈ سیولین کو یہاں سے کیوں نکالا گیا ہے؟ جبکہ ایک ریزن یہ تھی کہ ان کا ڈیٹا نہیں پہنچا۔ خبر یہ تھی کہ وزارت دفاع کے ماتحت اداروں کے سول ملازمین کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ وزارت خزانہ نے دفاعی بجٹ سے تنخواہ لینے والے اداروں کے ملازمین کا ریکارڈ مانگ لیا۔ یہ 23 جنوری تک کی یہ ریکارڈ مانگا گیا تھا اور وزارت خزانہ نے وزارت دفاع اور ماتحت اداروں کے سول ملازمین کے اسکیل اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے وزارت دفاع سے سول اسامیوں پر کام کرنے والے ملازمین کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ قبل ازیں وزارت خزانہ کی اسکیل اپ گریڈیشن سمری وزارت دفاع کے سول ملازمین کو شامل نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سمری میں ایوان صدر، صدر سیکریٹریٹ، وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین کے اسکیل اپ گریڈ کرنے کی منظوری دی تھی، جس پر وزارت خزانہ نے وزیر اعظم کو سمری جو ہے وہ بھجوانے کا فیصلہ کیا، جس پر تمام سول ملازمین کے اسکیل اپ گریڈ کرنے کی درخواست کی گئی۔ وزارت خزانہ نے سول ملازمین کے اسکیل اپ گریڈ کرنے کے لیے دفاعی بجٹ سے تنخواہ لینے والے وزارت دفاع کے ماتحت اداروں کے ملازمین کی تعداد اور اسامیوں کی تعداد اور دیگر ریکارڈ طلب کیا ہے۔ یہ جو اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں ڈیفنس پیڈ سیولین کو کیوں نکالا گیا؟ حالانکہ وزیر اعظم کی ہدایات تھی کہ کسی محکمے کو اپ گریڈیشن نہ دینے سے حق تلفی ہوگی اور کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یہ کوئی اضافی الاؤنس نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا جو کہ آلریڈی کم تنخواہ لے رہے تھے۔ سنگل تنخواہ کا مطلب ہے کوئی بھی تنخواہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں ان کو کوئی اضافی تنخواہ نہیں مل رہی، اور جو الاؤنسز ہیں ہاؤس رینٹ، کنوینس الاؤنس، ہائرنگ وغیرہ، اس کے علاوہ ان کو کوئی ایڈیشنل جو ہے وہ پے نہیں مل رہی۔ جن کو کوئی ایڈیشنل پے نہیں مل رہی تو ان کے لیے یہ تھا کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو دیا گیا تھا اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لینے والوں کی ہی بات ہو رہی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب سمری آئی ہے تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں تو ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ یہ جو ڈیفنس پیڈ سیولین ہے اور وزارت خزانہ نے ان کی سمری جو ہے وزیر اعظم نے سمری جو تھی منظور کی تھی، اور اس میں جو
ذکر تھا پریزیڈنٹ آفس اور پرائم منسٹر آفس سیکریٹریٹ کے ماتحت جو ملازمین ہیں، حالانکہ وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی نہیں لے رہے، ڈبل تنخواہ بھی لے رہے ہیں، لیکن ان کو تو اس میں شامل کر لیا گیا ہے اور ان کی اپ گریڈیشن بھی ہو چکی ہے، لیکن اپ گریڈیشن نہیں ہوئی تو ڈیفنس پیڈ سیولین کی نہیں ہوئی، جو کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایات تھی کسی بھی محکمے کو اس میں سے نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے کیسز عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ اس نوٹیفیکیشن کے اندر جو سیکریٹریٹ کا کہا گیا ہے کہ اس میں جو ڈیفنس کے ملازمین ہیں، ایل ڈی سی اور یو ڈی سی، ان کی جو پوسٹ اپ گریڈ ہوئی ہے، سول پیڈ ملازمین جو ہیں ان کو تو بینیفٹ مل گیا ہے، لیکن باقی جو سٹاف ہے، جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، اس کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ ہوئی ہی نہیں۔ حالانکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اپ گریڈیشن جو ہے صوبائی طرز پر ہوگی، تو بالکل نہیں ہوئی ہے۔ رحمان علی باجوہ صاحب نے اس کی ریزرویشن جو ہے جمع کروا دی ہے، لیکن ہم ملازمین سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو رحمان علی باجوہ صاحب کی آواز بننا ہے۔ رحمان علی باجوہ صاحب جو بھی اعلان کریں گے اس پر آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپ گریڈیشن صوبائی طرز پر بھی ہوگی۔ ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ڈیفنس پیڈ سیولین ہیں، ان کا جو کیس ہے وہ بھی سر فہرست رکھا جائے، کی آواز بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ای او بی آئی کے جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کے لیے بھی آواز بلند کی جائے، جو کہ مہنگائی کے اس دور میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اس مہنگائی کے دور میں 8,500 روپے پینشن لینے پر مجبور ہیں۔ تو ڈیفنس پیڈ سیولین اور ای او بی آئی کے پینشنرز کو سر فہرست رکھا جائے، ہماری آپ سے یہ اپیل ہے۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔